حضرت ابو عبداللہ رسا اپنی کتاب تحفہ میں لکھتے ہیں کہ بغداد میں ایک شخص فقیر، حاجت مند، عیالدار، صابر و عابد رہتا تھا۔ ایک دن وہ رات کو نماز کے لیے اٹھا تو اس کے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے بچوں اور بیوی کو بلایا اور کہا بیٹھو اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے درود پاک کی برکت سے ہمیں غنی کرتا ہے اپنے فضل و جود اور احسان سے۔ لہٰذا وہ سب بیٹھ گئے اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے بچے تو سو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس مرد صالح پر بھی نیند طاری کر دی۔ جب آنکھ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی اور وہ شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی دولت سے مشرف ہوا، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح ہوگی تو اے پیارے امتی، تجھے فلاں مجوسی کے گھر جانا ہوگا اور اسے میرا سلام کہنا، نیز یہ کہنا کہ تیرے حق میں جو دعا ہے وہ قبول ہو چکی ہے، اور تجھے اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیے میں سے مجھے یعنی قاصد کو دے۔ یہ فرما کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور وہ مرد صالح بیدار ہوا تو مسرت و شادمانی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، لیکن اس نے دل میں سوچا کہ جس نے خواب میں حضور علیہ السلام کو دیکھا اس نے الحق حضور علیہ السلام کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان حضور علیہ السلام کی شکل میں نہیں آ سکتا، اور یہ بھی محال ہے کہ حضور مجھے ایک آگ کے پجاری مجوسی کی طرف بھیجیں اور پھر اس کو سلام بھی فرمائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر سو گیا تو پھر قسمت کا ستارہ چمکا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی حکم دیا۔ جب صبح ہوئی تو مجوسی کے گھر پوچھتا ہوا پہنچ گیا۔ مجوسی کا گھر تلاش کرنا مشکل نہ تھا کیونکہ وہ بہت مالدار تھا، اس کا کاروبار وسیع تھا۔ جب مجوسی کے سامنے ہوا تو چونکہ مجوسی کے کارندے کافی تھے، اس نے اسے اجنبی دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو کوئی کام ہے؟ اس مرد صالح نے فرمایا وہ میرے تیرے درمیان علیحدگی کی بات ہے۔ اس نے نوکروں غلاموں کو حکم دیا کہ وہ باہر چلے جائیں۔ جب تخلیہ ہو گیا تو مرد صالح نے کہا تجھے ہمارے نبی علیہ السلام نے سلام فرمایا ہے۔ یہ سن کر مجوسی نے سوال کیا کون تمہارا نبی ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر مجوسی نے سوال کیا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ وہ مجوسی ہے اور میں ان کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتا؟ اس پر اس مرد صالح نے فرمایا میں جانتا ہوں، لیکن میں نے 2 بار حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے اور مجھے اسی بات کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ سن کر مجوسی نے اللہ تعالیٰ کی قسم دلائی کہ کیا واقعی تجھے تمہارے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ شاہد ہے، اللہ تعالیٰ گواہ ہے اور مجھے یہی فرمایا ہے۔ پھر مجوسی نے پوچھا اور کیا کہا ہے؟ اس نیک مرد نے کہا نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے مجھے کچھ دے اور یہ کہ تیرے حق میں دعا قبول ہوئی ہے۔ اس مجوسی نے پوچھا تجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی دعا ہے؟ اس نے جواباً فرمایا مجھے علم نہیں۔ پھر مجوسی نے کہا میرے ساتھ اندر آ، میں تجھے بتاؤں وہ کون سی دعا ہے۔ جب میں اندر گیا اور بیٹھے تو مجوسی نے کہا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں، اور اس نے ہاتھ پکڑ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد اس نے اپنے ہم نشینوں کو کارندوں کو بلایا اور فرمایا سن لو، میں گمراہی میں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے، میں نے ہدایت قبول کر لی اور میں نے تصدیق کی اور میں ایمان لایا ہوں اللہ تعالیٰ سبحانہ پر اور اس کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ لہٰذا تم میں سے جو ایمان لائے تو اس کے پاس میرا جو مال ہے وہ اس پر حلال ہے، اور جو ایمان نہ لائے وہ میرا مال ابھی واپس کر دے اور آئندہ نہ وہ مجھے دیکھے نہ میں اسے دیکھوں۔ تو چونکہ اس کے مال سے کافی مخلوق تجارت کرتی تھی، اس کے اعلان سے اکثر ان میں سے ایمان لے آئے، اور جو ایمان نہ لائے وہ اس کا مال واپس کر کے چلے گئے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا بیٹا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا اگر
تو بھی اسلام قبول کر لے تو تو میرا بیٹا اور میں تیرا باپ، ورنہ آج سے نہ تو میرا بیٹا اور نہ میں تیرا باپ۔ یہ سن کر بیٹے نے کہا ابا جان، جو آپ نے راستہ اختیار کیا ہے میں اس کی مخالفت ہرگز نہیں کروں گا۔ لیجئے سن لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا جو کہ اپنے بھائی ہی کے ساتھ شادی شدہ تھی اور یہ مجوسیوں کے مذہب کے مطابق تھا۔ اس باپ نے اپنی بیٹی سے بھی وہی کچھ کہا جو اس نے اپنے بیٹے سے کہا تھا۔ یہ سن کر بیٹی نے کہا مجھے قسم ہے خدا کی، میرا شادی کے دن سے آج تک اپنے بھائی کے ساتھ ملاپ نہیں ہوا، مجھے سخت نفرت رہی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہ سن کر باپ بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے مرد صالح سے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو وہ دعا بتاؤں جس کی قبولیت کی خوشخبری آپ لائے ہیں، اور وہ کیا چیز ہے جس نے رسول اکرم نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے راضی کیا ہے؟ مرد صالح نے فرمایا ہاں ضرور بتائیں۔ اس نے کہا جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے عام دعوت کی تھی، سب لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا، حتیٰ کہ کیا شہری کیا دیہاتی سب کھا گئے۔ جب سب کھا کر فارغ ہو کر چلے گئے تو چونکہ میں تھک کر چور ہو چکا تھا، میں نے مکان کی چھت پر بستر لگوایا تاکہ آرام کروں، اور میرے پڑوس میں ایک سید زادی جو کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں رہتی تھیں۔ جب میں اوپر لیٹا تو میں نے ایک صاحبزادی کو سنا، وہ اپنی والدہ محترمہ سے کہہ رہی تھیں امی جان، آپ نے دیکھا کہ ہمارے پڑوسی مجوسی نے کیا کیا ہے؟ ہمارا اس نے دل دکھایا ہے، سب کو کھلایا، مگر ہمیں اس نے پوچھا تک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہماری طرف سے اچھی جزا نہ دے۔ جب میں نے اس شہزادی سے یہ بات سنی تو میرا دل پھٹ گیا اور سخت کوفت ہوئی۔ ہائے میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں جلدی سے نیچے اترا اور پوچھا کہ یہ کتنی شہزادیاں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ 3 شہزادیاں ہیں اور ایک ان کی والدہ محترمہ ہے۔ میں نے کھانا چنا اور 4 بہترین جوڑے کپڑوں کے لیے اور کچھ نقدی رکھ کر نوکرانی کے ہاتھ ان کے گھر بھیجا، اور خود میں دوبارہ مکان کی چھت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ چیزیں جو میں نے حاضر کی تھیں ان کے ہاں پہنچیں تو وہ بہت خوش ہوئیں، اور شہزادیوں نے کہا امی جان ہم کیسے یہ کھانا کھا لیں حالانکہ بھیجنے والا مجوسی ہے؟ یہ سن کر ان شہزادیوں کی والدہ محترمہ نے فرمایا بیٹی یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اس نے بھیجا ہے۔ تو شہزادیوں نے کہا ہمارا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کھانے کو کیسے کھا لیں جب کہ بھیجنے والا مجوسی ہی ہے۔ پہلے اس کے لیے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اس کے مسلمان ہونے اور اس کے جنتی ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ان شہزادیوں نے دعا کرنا شروع کی اور ان کی والدہ محترمہ آمین کہتی رہیں۔ لہٰذا یہ وہ دعا ہے کہ جس کی قبولیت کی بشارت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے ہاتھ بھیجی ہے۔ اور اب میں حضور کے حکم کی تعمیل یوں کرتا ہوں کہ جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے ساری جائیداد میں سے نصف ان لڑکے لڑکی کو دی تھی اور نصف میں نے رکھا تھا، اور اب چونکہ ہم سب مسلمان ہو گئے ہیں اور اس مبارک اسلام نے دونوں بہن بھائی کے درمیان جدائی کر دی ہے، اب وہ مال جو ان کو دیا تھا وہ آپ کا ہے، آپ لے جائیں۔ سبق: اس واقعے سے یہ سبق ملا کہ سادات کرام کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوتے ہیں، اور اس کے عوض جنت اور شفاعت نصیب ہوتی ہے، اور یہ کہ نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ہر فرد سے بإذن اللہ واقف ہیں۔